الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محترم خواتین و حضرات، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں داماد رسول خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس مناسبت سے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی، ان کے فضائل اور مناقب اور ان کی عظمت اور شان کے حوالے سے آپس میں مل بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ساتھ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کی سیرت و کردار سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بڑی عظیم نسبتیں اور قسمتیں عطا فرمائیں۔ انہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آپ کی پرورش میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ حدیث پاک میں آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے بہت کچھ ملتا ہے، اس سلسلے میں بڑا مواد موجود ہے۔ میں احادیث کے ذخیرے میں سے چند ایک باتیں اس پس منظر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خصوصی کردار تھا کہ کئی روز حرب و ضرب کا سلسلہ جاری رہا، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائیں گے۔ اگلے دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھمایا۔ ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا، فوری طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بالکل درست ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائی، اور یہودیوں کے سپہ سالار مرہب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بار میں جہنم رسید کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی، تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ سے ہارون علیہ السلام کو تھی، ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کا جلیل القدر پیغمبر اور دونوں بھائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی،
تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام سے تھی. ہاں میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بجا لانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار مثالی تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مکہ کی طرف سے اعتراض کیا گیا کہ معاہدے کی تحریر میں محمد الرسول اللہ نہ لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھا جائے، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو. تو عرض کیا اللہ کے رسول، علی کے اندر اتنی سخت نہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ لکھے رسول اللہ کے الفاظ کو مٹا دے. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوارا نہ کیا. احترام رسول اور مقام رسول کو ملحوظ رکھتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھ میں اتنی ہمت نہیں، میرے بس میں نہیں کہ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان الفاظ کو مٹایا اور اس کی جگہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ محمد ابن عبداللہ کے الفاظ لکھوائے. کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر، اور کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر. عزیز بھائیوں اور بہنوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کی کنیت عطا کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کنیت اتنی پسند تھی کہ جب کوئی انہیں ابو تراب کہہ کر پکارتا تو بڑی خوشی محسوس کرتے، بڑی مسرت محسوس کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی گہری محبت اور انتہائی گہری تعلق کو، انتہائی گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے. آپ نے فرمایا اے علی انت منی و انا منک، کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. عربی لغت کے اندر یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب قلبی محبت اور وابستگی کا اظہار کرنا مقصود ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات گرامی پر، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے ایک ایک لفظ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر متزلزل ایمان رکھتے تھے. اس تناظر میں میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سرور گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے اختلاف کے زمانے میں ایک خارجی گروہ نکلے گا، اس کی علامات یہ ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کا ایک بازو ہوگا، اور مزید اس کے بارے میں آپ نے بتلایا کہ اس کے بازو کے اندر یعنی ہڈی نہیں ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ خارجی گروہ سامنے آیا، آپ نے ان سے جنگ کی، ان کی لاشوں کے انبار لگ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان لاشوں کو ہٹاؤ اور ان علامات والا شخص جو ہے اس کو تلاش کرو. وہ شخص نہ ملا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوبارہ تلاش کرو، دوبارہ بھی نہ ملا. پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے،
خارجیوں کی لاشوں کو ہٹایا اور نیچے سے وہ آدمی نکلا جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، اس کی علامات اور نشانیوں کے حوالے سے آگاہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کی لاش کو دیکھ کر خوش ہوئے اور کہنے لگے اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول نے سچ پہنچایا۔ یعنی انہیں اس بات کا پورا یقین اور اعتماد تھا کہ جو بات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ قسم اٹھا کر یہ فرمایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں تاکید کی کہ علی کامل ایمان والا شخص تجھ سے محبت کرے گا اور منافق کے سوا کوئی شخص تجھ سے دشمنی نہیں رکھے گا۔ بحمد اللہ تعالی ہم جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قلبی عقیدت رکھتے ہیں، ان کی محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار ساتھی، یہ اسلام کے شیر، یہ اسلام کے جرنیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں شامل رہے، تمام غزوات میں شریک رہے، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو۔ غزوات کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ ان تمام غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کارہائے نمایاں انجام دیے، اور یقیناً بلا شک و شبہ آپ حیدر کرار تھے اور اسد اللہ تھے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، شجاعت، بصالت، دلیری اور جاں بازی یہ اس حد تک مشہور ہو چکی ہے کہ آپ کی دیگر صفات جو ہیں وہ کسی حد تک دب چکی ہیں، عام لوگوں کو ان کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بڑے اوصاف اور کمالات کا مجموعہ تھی، علم و حکمت کے تاجدار تھے، زہد و تقوی کے امام تھے، فقر اور درویشی کی زندگی گزارتے، اور حقیقی معنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقیری کے اندر بادشاہی اور بادشاہی کے اندر فقیری کر کے دکھا دی، عدل و انصاف کے علم بردار تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش آتا تو اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرتے، اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ قابل غور ہیں، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو مجھ سے کوئی ایسا فیصلہ صادر ہو جاتا کہ جس کے نتائج اچھے نہ ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ کے دستے راست تھے، ان کے مشیر تھے، ان کے دور خلافت میں ان کے وزیر تھے، اور خلفائے راشدین کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے جناب علی کے مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی موجودگی میں لوگ زاہدوں کا تذکرہ کر رہے تھے، یعنی وہ لوگ جو دنیا سے بے نیاز، آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جب ان کا تذکرہ ہوا تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کہا، ازہد الناس فی الدنیا علی بن ابی طالب، دنیا کے سب سے بڑے زاہد
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات پر اور ان کے عادات و اطوار اور سیرت و کردار پر نگاہ دوڑائی جاتی ہے تو کسی اللہ کے بندے کا یہ جملہ ذہن میں آتا ہے کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں کے کردار میں ایک استغنا تھا، دنیا سے بے نیازی تھی، آخرت کی گہری طلب اور تڑپ تھی، اللہ کی رضا کا بڑا عظیم جذبہ ان کی پوری زندگی پر حاوی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مسلح پر ہوتے تھے اور دن کو میدان جہاد میں گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں یہ الفاظ بلا خوف تردید کہے جا سکتے ہیں۔ بعض صحابہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں کہ وہ راتوں کے عبادت گزار تھے اور دنوں کے شاہ سوار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ جملہ 100% صادق آتا ہے۔ چند منٹوں کے اندر اتنی عظیم المرتبت، اتنی جلیل القدر ہستی کے بارے میں موضوع کا احاطہ کرنا یقین جانے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے اختصار کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے چند گوشے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ اس کے لیے بڑا طویل وقت درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین سے، آپ کے سچے جانباز ساتھیوں سے کہ جن کی بدولت دنیا میں اسلام پھیلا اور آج ہم بھی ان کی قربانیوں کی بدولت اسلام کے نام لیوا ہیں، اللہ رب العزت اپنے نبی کے تمام صحابہ کرام کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔